ہیں لاہور کے مسائل کی، جس میں سیوریج کا گندا پانی جسے ویسٹ واٹر بھی کہا جاتا ہے، یہ روزانہ بڑی تعداد میں پروڈیوس ہوتا ہے اور پھر ضائع۔ اور ہم وہ شہری ہیں جو گھر یا گلی میں پانی کو بے تحاشا استعمال کر کے سیوریج میں پھینک دیتے ہیں، جس سے ایسا پانی بھی سیوریج لائن میں چلا جاتا ہے جو کہ کم تعفن زدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں گاڑی دھوئی جا رہی ہے یا کپڑے اور برتن دھوئے جا رہے ہیں تو وہ پانی ایک ہی سیوریج پائپ کے ذریعے گھر سے باہر جا رہا ہوتا ہے۔ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں وہاں پانی کی زیر زمین سطح مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ایسے میں اگر ہم بھی دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کرتے ہوئے قابل استعمال بنا لیں تو ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حبیب الحق رنداوا صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سے اللہ کا شکر۔ اچھا سر، سب سے پہلے بتائیں کہ روزانہ لاکھوں لیٹر جو پانی ہے نا وہ سیوریج لائنز میں جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عرض یہ ہے کہ سیوریج لائنوں میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں کہ ہمارا جو زیادہ ٹاکسک یا کنٹامینیٹڈ واٹر ہے وہ سیوریج لائنوں میں نہ جائے۔ تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو رین واٹر ہے یا اسٹارم واٹر ہے اسٹریٹس میں یا میونسپل واٹر ہے، اس کی آپ کو پتہ دو اقسام ہیں، ایک تو گرے واٹر ہے، ایک ہے بلیک واٹر، دونوں سیوریج واٹر ہیں اور میونسپل واٹر اس کو کہتے ہیں، اور ایک ہے اسٹارم واٹر جو بارش آئے اس کو۔ دیکھیں، ان کو ٹریٹمنٹ دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کریں یا ان کو سیپریٹ کر دیں۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ ایک شاید ہمارے ادراک نہیں گھروں کی سطح تک کہ ہم جب گھر بنائیں تو ان کے لیے ایک علیحدہ سسٹم بنائیں تاکہ وہ علیحدہ آؤٹر سسٹم میں چلا جائے۔ اور خیر یہی کلچرل جو ہیبٹ ہے یہ ہماری شہری انتظامیہ میں بھی موجود ہے کہ ہم اتنے 70 سال گزر گئے، ہم اسٹارم واٹر اور رین واٹر اور میونسپل واٹر کو علیحدہ علیحدہ نہ کر سکیں، ان کی ڈسپوزل علیحدہ نہ کر سکیں۔ جب ان کی ڈسپوزل ہی علیحدہ نہ ہوگی، ان کو ہم اوریجن سے جہاں اوریجنیٹ ہوتی ہے وہاں سے علیحدہ نہیں کریں گے تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ بھی کریں، کیونکہ اس میں مختلف قسم کے ٹاکسنس ہوتے ہیں، ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، پلوٹنٹس علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ان کی علیحدہ علیحدہ ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹارم واٹر یا رین واٹر یا گرے واٹر بلیک واٹر کے ساتھ مل جائے تو شہر کے پانی کی جو ضائع شدہ پانی ہے وہ مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اب بہت زیادہ مثلا لاہور کا شہر ہے، لاہور شہر میں تقریباً جو اس کی ییلڈ ہے اس کی میونسپل واٹر ویسٹ واٹر کی، وہ تقریباً 500 ملین گیلن ہے روزانہ کی۔ اوکے۔ اور 500 ملین گیلن میں ہم اس کو آسانی کے سے بلیک جو اس کا واٹر ہے، اس کو ری یوز بھی کیا جا سکتا ہے، گرے واٹر، اس کو دیکھیں ری یوز تو اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم نے اہتمام کیا ہو کہ ہم اس کی ٹریٹمنٹ تو کریں۔ اسی حوالے سے بتائیں کہ کیسے یہ جو ویسٹ واٹر ہے، آپ نے جیسے بتایا اتنی بڑی تعداد ہے اس کی، تو ہم اس کو دوبارہ قابل استعمال بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنانے کو تو ہم نے بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہمارے بڑے بڑے فنکار ہیں، پالیسی ساز ہیں اور بڑے بڑے پروفیشنل ہیں جو اتنی ضخیم کتابیں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سرکاری اہلکار بھی ہیں اور سابقہ پالیسی ساز بھی ہیں، سابقہ اہلکار بھی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے پلان لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ساری الماری کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ تصور کیجیے کتنا تساہل ہے ہمیں کہ ہم لاہور کے پانی کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ایک بھی، پنجابی میں کہتے ہیں چج کا یا ایک انداز کا ہم اس ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں بنا سکے۔ اور ایک ہمارے ذہن میں پلان ہے کہ ہم نے جی بابو صابو میں ایک 90 ملین گیلن کا پلانٹ تیار کرنا ہے، وہ تقریباً 20 سال سے وہی ذہن میں موجود ہے اور اس کو ہم سرفیس پہ نہیں لا سکے۔ ابھی تک دیکھیں 20 سال ہم اس کے لیے لینڈ نہیں ایکوائر کر سکے کہ ہم نے راوی کے کنارے پہ یا اس کی ایڈجاننگ میں ایک لینڈ حاصل کرنی ہے کہ جس میں اس کو ٹریٹمنٹ کرنی لاہور کے میونسپل واٹر کو، تو ہم 1992 سے لگے ہوئے ہیں، 1992-93 سے لینڈ نہیں کر سکے۔ اور یہ نہیں کہ ہم ایفیشینٹ نہیں ہیں،
ابھی اعلان ہو جائے کہ فلانی رنگ روڈ بن رہی ہے اور وہ حصہ بن رہا ہے، دیکھیں ہمارے سارے محکمہ مال کے سرکاری غیر سرکاری اہلکار اپنی پجاروں پہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر ایک ہفتے کے اندر اندر ساری زمین حاصل کر لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ہماری پرائرٹیز ہے نا کہ اتنا دیکھا اہم یہ نوعیت کا یہ گرین لینڈ معاملہ کو پہلے ہے، براؤن لینڈ میں تبدیل کریں گے، پھر یہ معاملہ اتنے اہم نوعیت کا ہے کہ لاہور جیسا شہر کہ جس کو ہم کبھی پیرس بناتے ہیں، کبھی ہانگ کانگ بناتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. دیکھیں یہ تو دعوے تو ہونے چاہیے، پہلے ہمارے سامنے ایک امباڈیمنٹ ہوگا تو ماڈل ہوگا تو پھر ہم کریں گے نا. لیکن ہم ماڈل کا پرچار تو کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ہم 2% واٹر کو ٹریٹ نہیں کر سکے لاہور کے، چاہے وہ انڈسٹریل ویسٹ ہے، چاہے میونسپل ویسٹ ہے، چاہے اسٹارم واٹر ویسٹ ہے، چاہے ایگریکلچر ویسٹ ہے. یہ چاروں اقسام میں سے ہم 2% واٹر کو ٹریٹمنٹ کر کے اس کو قابل استعمال نہیں بنا سکے. اور دیکھیں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہماری یہ نہیں کہ پیسے کی کمی ہے، پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہے نا، ہماری پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ صفائی کو سب سے پہلے پرائرٹی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور ہم اچھا حبیب صاحب یہ بتائیں، تو ساری باتیں آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا اس کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں کہ طریقے کون سے ہیں، کس طرح ہم اس پانی کو دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں میم اس میں جتنی اقسام ہیں اس کی ویسٹ کی، ان ساری اقسام کو سب سے پہلے ہم سیگریگیٹ کریں، علیحدہ علیحدہ رکھیں. پھر ان کو ٹریٹمنٹ کرنے کے بھی علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں. مثلا میونسپل ویسٹ ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کا علیحدہ طریقہ ہے. جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کے جو پریلیمنری ٹریٹمنٹ ہے فیکٹریز کے اندر انڈیویجول جہاں کی ییلڈ پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں پہلی ٹریٹمنٹ دیں. جو بہت زیادہ ٹاکسک اس میں میٹلز ہیں یا اس میں چیزیں ہیں ان کو علیحدہ کر لیں، سسپینڈڈ چیزیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں لائیں. اور اسی طرح انڈسٹریل وہ ہے ایگریکلچر ویسٹ ہے. ایگریکلچر ویسٹ کو بھی جو اس میں فرٹیلائزر ہے، اس میں ہربیسائڈس ہے، دوسری چیزیں کیمیکلز کو علیحدہ کرنے کا، اور یا اینول ویسٹ ہیں ان کو علیحدہ طریقے ہیں. اسی طرح میونسپل کے علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں. ان کو علیحدہ رکھنا، علیحدہ سمجھنا ضروری ہے. لیکن ہم تو وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ تمیز رنگ و بو برما حرام است، کہ ہم رنگ و بو کی تمیز نہیں کرتے، ہم اکٹھے ہیں اتحاد کا، تو ہم سارے پانی کو ملاتے ہیں.